اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں درس القرآن کے علاوہ درس حدیث بھی باقاعدگی سے پیش کیا جاتا ہے۔ درس حدیث کی مثال دیکھی جائے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک حسین گلدستہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا، اور اس سے باغیچے میں جب جاتے ہیں تو ہر طرف رونق، بہار اور رعنائی نظر آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں آپ نے خود فرمایا، اوتی تو جوامع الکلم میں، کہ مجھے ایسے کلمات بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ جو بہترین ہے اور بہت جامع ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی شعبہ زندگی کی بات کو سوچیں، کسی بات کا خیال کریں کہ زندگی میں ہمیں اس مرحلے پر کس بات کی ضرورت ہے، اس مرحلے پر کیا ضرورت ہے۔ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ ابھی گزشتہ چند درسوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش ہو رہے ہیں اس حوالے سے کہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اس کی کیا حکمت ہے، کیا برکت ہے، کیا طریق ہے، اس کے مختلف پہلو آپ کی حدیث میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی کا تسلسل میں چند اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو 10 گنا ثواب ملا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا، یہ جتنا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینا چاہے دیتا ہے، تو 10 گنا ثواب اس سے آدمی کو ملے گا۔ یہ نیکی کا کام اس نے کیا ہے، مجلس میں آیا ہے، اس نے سلام کیا ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، جس پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ اور جب وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو 20 گنا ثواب ملا ہے۔ پہلے نے السلام علیکم کہا تھا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، زیادہ بہتر رنگ ہے، اس لیے اس کو 20 گنا ثواب ملا۔ پھر ایک اور شخص آیا اسی مجلس میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، دیکھیں کہ ایک ہی مجلس میں ایسا اتفاق ہوا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے مجلس میں آتے ہوئے سب حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ جو مکمل سلام کا طریق ہے وہ اس نے اختیار کیا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں اس کو جواب دیا، یعنی جتنا سلام کرنے والے نے کہا تھا اسی طرح جواب دیتے تھے۔ تو آخری پر جب اس نے مکمل سلام کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کو 30 گنا ثواب ملا ہے، پہلے کو 10 گنا، دوسرے کو 20 گنا، یہاں مکمل سلام کہنے والے کو 30 گنا ثواب ملا۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی حکمت کی بات ہے، کتنی نصیحت کی بات ہے، اور کتنی شفقت کا نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہر مرحلے پر اپنے عملی نمونے کو پیش کرتے ہوئے صحابہ کی رہنمائی فرماتے، اور ہر بات کی حکمت اور افادیت کا اظہار ہوتا۔ یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض کا جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، اول تو نماز ہونے سے پہلے بھی لوگ اپنے نوافل ادا کرتے ہیں، خاموشی اختیار کی ہوتی ہے،
ایک شخص آتے ہوئے اونچی زبان سے السلام علیکم کہتا ہے، جو اب آپ اس وقت سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز منتشر ہو جاتی ہے۔ اور حتیٰ کہ جب نماز باجماعت ہو، اس وقت بھی آنے والے بسا اوقات اونچی زبان سے اس السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ سب نمازیوں کی نماز بکھر جاتی ہے۔ تو یہ طریق درست نہیں۔ مسجد میں آتے ہوئے اول تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے، جو اکثر بھول جاتی ہے، اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لیکن السلام علیکم اکثر دوست کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن جب نماز ہو رہی ہو اس وقت خاص طور پر بالکل ہلکی آواز میں اس فریضے کو ادا کریں کہ کسی کی توجہ منتشر نہ ہو۔ تو اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں کہیں بھی نماز ہو رہی ہو وہاں آتے ہوئے سلام کہیں، لیکن دل میں کہہ لیں، یہ اتنی ہلکی آواز میں کہ کسی کے لیے اس کی توجہ خراب ہونے کا باعث نہ ہو۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب تم گھر جاؤ تو سلام کہو، اس سے تجھے بھی برکت ملے گی اور تیرے خاندان کو بھی۔ اس مضمون کی ایک دو حدیثیں پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی سلام کہنا چاہیے اور گھر میں واپس جاتے ہوئے بھی لازمی سلام کہنا چاہیے۔ سلام ایک سلامتی کا تحفہ ہے، سلامتی کی دعا ہے، اور جس طرح ہر انسان باہر بھی اس کا محتاج ہے، گھر کے افراد بھی اسی طرح اس کے حقدار ہیں اور ان کو یہ سلام ملنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ گھر جاتے ہوئے، خواہ اپنا گھر ہو، بعض لوگ کہتے ہیں اپنا ہی گھر ہے، اس میں جاتے ہوئے اسلام کہنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو گھر جاتے ہوئے بھی اسلام کہنا اور گھر سے باہر آتے ہوئے بھی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی دفتر میں جاتے ہوئے، دفتر سے نکلتے ہوئے، کسی کار میں بیٹھتے ہوئے کوئی اور بیٹھے ہیں، اور جہاں پر بھی کسی سے ملاقات ہو تو سلام کو رواج دینا چاہیے۔ افشو السلامہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام کہنے کی عادت کو بڑا فروغ دو، اس کو بہت عام کرو، اس کو بار بار اختیار کرو، تاکہ سب لوگ اس بات کو سمجھ آئیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو آپ نے اس جگہ بھی حضرت انس بن مالک کو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب تم گھر جاؤ تو سلام کہو، اس سے تمہیں بھی برکت ملے گی اور تمہارے خاندان کے لوگوں کو بھی برکت ملے گی۔ اگلی حدیث اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے سلام کہنے کا۔ دیکھیں کہ اس سے ایک کام کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے بار بار کتنی احادیث میں اس کی تاکید کی ہے، اور مختلف صورتیں جو پیدا ہو سکتی ہیں ان کے حوالے سے ہر موقع پر رہنمائی فرمائی گئی۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے ایک بات، اور جو شخص سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو کرے، یعنی یہ اس کے ذہن میں تکبر کا سوال نہ آئے، بلکہ عاجزی اور خاکساری سے اس کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ دیکھیں کتنی تفصیل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض وقت دیکھا جاتا ہے کہ باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اس کو لے جاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی شفقت سے ساری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو گویا اس کی انگلی پکڑ کر اس بات کی نصیحت کی ہے کہ سلام کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس کے آداب کس طرح ہونے چاہیے، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث اسی باب میں بیان کر دیتا ہوں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں ایک درس میں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب صحابہ سے زیادہ تعداد میں روایات بیان فرمائی ہیں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں لگتا ہے کہ کسی مجلس کو چھوڑتے نہیں تھے، سنتے تھے، دل میں یاد رکھتے تھے، دماغ میں اس چیز کو محفوظ رکھتے تھے اور پھر وقت پر ان کو بیان کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، اور پھر جب کوئی درخت یا دیوار یا پتھر درمیان میں حائل ہو جائے، یعنی درمیان میں ایک سے بوجھل ہو جائیں، وہ دیوار آ جائے، پتھر آ جائے، درخت آ جائے، تو فرمایا کہ اوجھل ہو جائیں تو دوبارہ آپس میں ملیں تو پھر ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ سلام کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بار بار تاکید کی جا سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس میدان میں وہ نمونہ پیش فرمایا ہے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نیکی کے ہر کام کو بجا لاؤ، جیسا مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ فکرہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ نیکی کا نیکی کی ہر راہ کو اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کے حوالے سے ان سب باتوں کی وضاحت کی ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں عملی طور پر اپنی زندگی میں قائم کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان کا التزام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔